26ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ احقاف ہے۔ یہ سورہ حروف مقاطعات کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، جس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ جو کہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور اس کے درمیان کے خلا کو ایک تدبیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں دو بات کہی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، مطلب یوں ہی اللہ نے ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسمان کو، زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو، اس کے خلا کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہاں میسج آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی راحت اور سکون اور ان کی بہتری کے لیے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے اور بیچ کا جو خلا ہے اس کو بنایا ہے اور اس کو بھی تدبیر کے ساتھ بنایا ہے، تو کیا پھر انسان کو ایسے ہی بلا وجہ بنا دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں انسانوں کے بھی بنانے کا ایک مقصد ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں بے مقصد نہیں۔ تو انسانوں کو بھی مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ مقصد سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی مقصد ہے، یہی انسانوں کی مقصد اصلی ہے، کہ اس کو بنانے کا مقصد کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، وہ اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان، زمین اور یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی دنیا کی چیز کی ہمیشگی نہیں ہے، نہ انسان اور نہ ہی اس میں رہنے والے مخلوق اور نہ ہی یہ آسمان و زمین، سب کو ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کا بھی ایک مقررہ مدت ہے، جو دنیا، آسمان، زمین، ستارے، چاند، یہ ساری چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا لیا گیا ہے اور جن چیزوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دلیل تو لاؤ، کوئی ایک چیز انہوں نے بنا دی ہو۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ ساری معبودان باطل مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ ہم نے بنایا آسمان کو، ہم نے بنایا زمین کو، ہم نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور جو اس میں کسی بھی طرح کی شراکت نہیں، اس کے اندر آگے شراکت کا بھی لفظ ہے، تو جو اس کے اندر کسی طرح کی شراکت نہیں، تو پھر اس کو تم نے کیسے معبود بنا لیا؟ ارونی ماذا خلقوا فی الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا پھر آسمان کو بنانے کے وقت کیا اس میں شریک تھے؟ اللہ رب العالمین جب بنا رہا تھا آسمان کو، تو جس کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، تو کیا وہ آسمان کو بنانے میں وہ شریک تھے اس میں؟ ظاہر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معبودان باطل ہیں یہ لوگ شریک تھے ہی نہیں، تو پھر وہ معبود کے کس مطلب کون سی چیز ہے اس کے اندر، کون سی کوالٹی دیکھ کر کے تم اس کو معبود بنائے؟ یہ اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مزید دلائل کے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لا کر کے دکھاؤ، او اثرۃ من علم، یا علم کا کوئی اثر، کوئی حدیث لا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔
اور اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کچھ دکھا نہیں سکتے، نہ ہی ان کے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ ہی ان کے پاس نقلی دلیل ہے، نہ ہی ان کے پاس علمی دلیل ہے اور نہ ہی کسی طرح کی ان کے پاس دلائل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر کے کون سب سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، سننے کی تو دور کی بات ہے، وہ جواب تک نہیں دے سکتا، قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے جانے کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی پکار، ان کی دعا سے وہ غافل ہے، وہ نہیں سنتا۔ آج مسلمانوں میں کس کس طرح کے شرکیات آ گئے، اور اتنی صریح قرآن مجید کی آیت ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اندر قبر پرستی، مزار پرستی اور اس طرح کی چیزیں آ گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ وہ قیامت تک کوئی جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ تمہاری دعا کو سن سکتا ہے، بلکہ اس سے تو بالکل غافل۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ماں کا 3 حق زیادہ ہے ابو کے بنسبت، اور کیوں زیادہ ہے اس چیز کو بھی بیان کیا۔ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اللہ رب العالمین وصیت کر رہا ہے انسان سے، تو کیا اللہ رب العالمین انسان کو جس چیز کی وصیت کرے تو اللہ انسان کے لیے واجب نہیں کہ اس وصیت کے اوپر عمل کرے؟ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو خوش رکھے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اللہ رب العالمین نے ماں کا 3 درجہ اونچا رکھا ہے، اور اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں تھک تھک کر رکھا 9 مہینے، اس کی ماں نے تھک تھک کر رکھا 9 مہینے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کرہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ ہم میں سے کوئی بھی شخص 2 کلو یا 3 کلو کا کوئی بھی وزنی چیز ہم اگر ہاتھ میں رکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا دیر رکھ پائیں گے؟ 2-4 گھنٹے میں ہماری طاقت جواب دے دے گی، اس سے بھی آگے گئے تو 1 سے 2 دن ہی میں اپنی طاقت جواب دے گی۔ لیکن ماں جو ہے وہ 1-2 گھنٹہ نہیں، نہ ہی 1-2 دن، بلکہ وہ 9 مہینے، 10 مہینے۔ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ انہوں نے تکلیف کے اوپر تکلیف، مصیبت کے اوپر مصیبت کے ساتھ انہوں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو اس کا درجہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور دوسری چیز یہاں بیان کی کہ وَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس نے جو اپنے اولاد کو زنا تو اس میں بھی تکلیف کے ساتھ زنا، وہ بھی ایک بڑی تکلیف ہے جو ایک ماں ہی اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہے، اور وہ حیات اور موت کے بیچ اس وقت لڑ رہی ہوتی ہے، ایسی تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو جنتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی دوسرا درجہ اللہ نے ان کو دیا ہے، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور تیسرا یہ ہے اس کا حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت رہی 30 مہینے تک رہی، اور 30 مہینے میں انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ 2 سال کا ذکر آیا ہے کہ دودھ پلانے کا مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اور یہاں پہ 30 مہینہ ذکر کیا گیا ہے، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت۔ اسی لیے علماء امت نے اسی دونوں آیتوں کو لے کر کے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حلال بچہ ہے، کیونکہ اللہ نے 30 مہینہ بیان کیا ہے، تو 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 6۔ تو یہ 6 مہینے حمل کے ٹھہرنے کے لیے یہ 6 مہینے کافی ہیں۔ تو گویا اس دونوں آیتوں کے اندر یہ خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 6 مہینے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے
تو ہم اس کو حرامی نہیں کہہ سکتے یا حرام کا بچہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ حلال بچہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ یہاں طائف کے بعد کے واقعے کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ مکے میں جب پریشان ہو گئے اور لوگوں نے بڑی تکلیف دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ایسی صورت میں دعوت پہنچانے کے لیے طائف کی طرف چل پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت زید ساتھ میں چلتے ہیں اور طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، مگر وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، اور پھر عام لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسانا شروع کیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر برسائے جا رہے تھے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ کے جسم اطہر سے خون بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں بھی آپ کے جسم کا خون جم گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پوری طریقے سے حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ حال ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر چوٹ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے طائف سے نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتے کو بھیج کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اسی صورت میں طائف والے کو 2 پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے اوپر اتنی مہربانی کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا، اور پھر ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، مجھے امید ہے اس بات کی کہ ان کی اولاد، ان کے بچے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی کہ بعد کے ان کی نسل کے جو لوگ تھے، بعد میں آنے والے تھے، وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک جنوں کی جماعت کو بھیجا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کی جماعت آتی ہے اور کان لگا کر کے قرآن مجید کو سنتی ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اور جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ، تو آپس میں بات کر رہے تھے۔ قالوا انصتوا، تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلاوت مکمل کر لی، نماز مکمل کر لی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ جنوں کی جماعت وہ لوٹے اپنے قوم کی طرف، اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے لوگ تھے، یعنی انہوں نے اپنے قوم کو ڈرایا اور دعوت دی، کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، آمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو تمہارے گناہوں کو بخش دے دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس میں کئی نقطے ہیں جو ہمیں غور کرنے سے ملتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق چلا جائے تو کامیابی یقینی بن جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہو
ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ استدلال نہیں چلے گا کہ نماز میں جیسے کہ تلاوت چلتی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو لہذا وہ ایک الگ میٹر ہے اس جگہ پہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں استثنائی شکل ہے یہ۔ باقی قرآن مجید کی تلاوت جہاں بھی ہو تو ایسی صورت میں خوب غور سے سننا چاہیے، کان لگا کر کے سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی جو کچھ باتیں آدمی سنے، جو کچھ وہ حاصل کر پاتا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً اپنے قوم کے یہاں یا یہ کہ اپنے گھر کے افراد کے یہاں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ثابت قدمی کیسے ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں استقامت دے دے گا اور تم اس طریقے سے دین کے اوپر ڈٹے رہو گے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی مدد اگر ہم کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کی 3 ایسی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ دنیا کی چیزوں میں وہ کوالٹی نہیں جو جنت کی چیزوں کی کوالٹی ہے۔ اللہ نے کہا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت کے اندر کیا ہے؟ نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانیوں کی جو کبھی بھی خراب ہونے والے نہیں۔ جنت کے اندر پہلی چیز یہ ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں، نہر نہیں ہے، نہریں ہیں، مطلب کئی نہریں ہیں، کئی چشمے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہیں لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، جس کی لذت اور جس کے مزے کبھی بھی بگڑنے والے نہیں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو اس کی لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی لذت کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے۔ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے۔ وانہار من عسل، اور جنت کے اندر شہد کی نہریں ہیں، مصفا، جو صاف و شفاف ہیں، وہ بھی کبھی بگڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی نہر کو بیان کیا ہے، اور چاروں نہروں کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ کبھی بھی وہ بگڑنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم دودھ کا مسئلہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ کتنا دن چلیں گے، وہ خراب ہونا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو دودھ کی نہریں، وہ ایک پیکٹ اور ایک باٹلی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پوری نہر ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بنایا ہے اس طریقے سے کہ کبھی وہ اس کی لذت خراب ہونے والی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہے کہ دنیا میں ہم اس طریقے سے کبھی حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ اور کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہیں۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ لہذا جنت کی ہر نعمتوں میں ایک کوالٹی ہوگی، جنت کی ہر نعمتوں میں سب سے زیادہ کوانٹٹی میں پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے وہاں کی چیزیں آدمی اگر استفادہ کرے گا تو استفادہ کرتے ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسے تالے کے تعلق سے بیان کیا جو سائنسداں تک نہ ہی تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کھوج لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اس تالے کے تعلق سے کہا افلا یتدبرون القرآن ام ہوا علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تالے ہر طرح کے ہوتے ہیں، دروازے کے الگ تالے، آفس کے الگ تالے، ہر چیز کے الگ تالے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسے تالے کا ذکر فرمایا ہے جو دل میں لگتی ہے، دل کے اندر بھی ایک تالے لگتے ہیں، اور یہ ایسے تالے ہیں جو کوئی بتا نہیں سکتا کہ کیسا تالا ہے۔ تو جہاں پہ سائنسدانوں کی سوچ ختم ہوتی ہے، قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کی باتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کے حساب سے چلنے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ تم کتنوں بھی آگے بڑھ جاؤ ٹیکنالوجی میں اور اس طریقے سے اپنے سینس میں، تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید جہاں تمہاری سینس ختم ہوتی ہے وہیں سے قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے 5 نعمت کو بیان کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور یہیں سے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے اے نبی آپ کو واضح فتح دی ہے، کھلی فتح ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے یہاں دونوں کے یہاں معاہدہ ہوا، اور 10 سال تک کے لیے اس بات کی معاہدہ کیا گیا کہ 10 سال میں ہمارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے، لڑائی نہیں ہوں گے، امن و امان قائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو اس موقع کو مسلمانوں کے لیے لایا تھا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے 4 شرائط تھیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اس میں دب کر کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صبر نہیں ہو رہا تھا اس موقع پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کیا ہم جس اگر راستے پر ہیں اور اسی میں اگر قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا ہم جنت میں داخل ہونے والے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں نہیں اے عمر، یقیناً یہ دین حق پر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اسی طریقے سے اگر اس راستے پر کوئی بھی مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو اسی صورت میں جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب ایسی بات ہے تو ہم دب کر کے کیوں فیصلہ کریں، دب کر کے ان کی باتوں کو کیوں مانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر بے قراری تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پہنچے اور وہاں بھی انہی باتوں کا ذکر کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اس مسئلے کو چھوڑو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب وہاں سے پلٹے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس عہد کو فتح نصرت کا نام دیا اور کہا کہ یہ واضح فتح تھی، اور یقیناً یہ واضح فتح کا سبب بن گئی، کیونکہ اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں تھے، تو ایسی صورت میں وہ کھل کر کے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیے، اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے بھی لوگ متاثر ہوتے گئے، اور جماعت جماعت گروہ گروہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے دین پر آ گئے۔ انہوں نے جو سن رکھا تھا مسلمانوں کے تعلق سے کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ لوگ برے لوگ ہیں، ایسا ہیں، جب انہوں نے یہ موقع ملا کہ دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، تو آپس میں ملنے جلنے سے معلوم ہوا کہ مسلمان تو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، ان کے اندر یہ اچھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی عہد و پیمان کو اور صلح حدیبیہ کے موقع پر واضح فتح کی بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العالمین نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور تیسری چیز وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نعمتیں اللہ رب العالمین کو عطا کرنی تھی وہ نعمتیں عطا کر دی۔ اور چوتھی چیز اہدیک صراطا مستقیما، اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی ہدایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام و اکرام کیا گیا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب مدد کی گئی۔ تو یہ 5 نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور یہ چند باتیں تھیں جو اس پارے کے حوالے سے تھیں۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔